السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ رب کی رحمتوں سے عید کی خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ ان میں مزید برکتیں نصیب کرے۔ عید آسمانی ہوتی ہے، رب کی طرف سے چاند کا ظہور اور مقررہ وقت، مقررہ دن، مگر ہمارے ہاں عام طور پر ہر عید ہمیشہ متنازع بنی ہی رہتی ہے، اور یہ عید بھی بنی۔ لوگوں نے اسے اچانک عید کا نام دے ڈالا، کیونکہ کوئی چاند رات والا سین نہیں آزمایا، فلمایا گیا، کوئی ایسا منظر نہیں آیا، بلکہ افطار اور تراویح کے بعد تھکے ہارے لوگ سحری کی پلاننگ کر کے سوئے، کچھ آٹا گوندھ کے سوئے، کچھ نے تو سالن تک بنا ڈالا، اور پھر کسی کو فون کالز نے عید مبارک کہہ کر جگایا، اور کوئی سحری میں جاگ کر مطلع ہوا۔ خیر، اب تو سبھی عید منا رہے ہیں۔ ایک دلچسپ مگر عجیب بحث اس وقت خواتین میں زور شور سے چل رہی ہے کہ خاتون اول بشریٰ بی بی کے ایما پر عید کا اعلان آدھی رات کو کروایا گیا، کیونکہ آج بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جمعے کی عید حکومت پر بھاری گزرتی ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ بھٹو دور میں جمعے کو عید آئی تو حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ بہرحال یہ سب ایمان کی کمزوری کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام میں کوئی دن بھاری نہیں ہوتا، نہ عید کے لیے نہ اس کے علاوہ۔ کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، نہ عوام کے لیے نہ حکومت کے لیے۔ یہ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں جن کا خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ جب حکمران کام کے بجائے جھوٹے لارے دیں گے، دیتے رہیں گے، کمزور مسلمانوں کی مدد کے بجائے، ان کے لیے اسلحہ اٹھانے کے بجائے خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو کیا تخت ان کے لیے بچھیں گے یا تخت ان کے الٹائے جائیں گے؟ ظاہر ہے پھر تخت ہی الٹیں گے۔ اس وقت جو کچھ ہمارے قدس کے ساتھ ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم بناتے اسلام کمزور خواتین دعا ہی کر سکتی ہیں، مگر جن کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں نبھائیں گے تو ان کے کندھے ہی گرا دیے جائیں گے، ان کا تختہ ہی الٹ جائے گا، پھر خواہ عید جمعرات کو ہو یا جمعے کو ہو۔ ہوپ کہ آپ میرے اس پوائنٹ سے اتفاق کریں گے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انقر المسجد الاقصی من عدوان المعتدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔